وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لمقدم ترابه الفداء ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الملعونين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. درود بر محمد و آل محمد. مسجد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا اِنَّا مَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا لِكَثْرَةِ صَلَاتِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. ذات جلی نے تمام انبیاء کو اپنے اوصاف ذاتیہ سے بس عطا کیے. نام آدم صفی اللہ بنا دیا، نام نوح نجی اللہ بنا دیا، نام ابراہیم خلیل اللہ بنا دیا، نام موسیٰ کلیم اللہ بنا دیا، نام حضرت عیسیٰ روح اللہ بنا دیا، نام محمد رسول اللہ بنا دیا، نام علی ولی اللہ بنا دیا. اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. نام علی ولی اللہ بنا دیا. مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے نبی ابراہیم کو اس لیے خلیل اللہ بنایا کیونکہ نبی ابراہیم کثرت سے محمد و آل محمد پہ درود بھیجتے تھے. اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ. دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ محقیر گناہگار نہ چیز کا پڑھنا، آپ عظیم عزاداروں کا سننا، پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیدل چل کر آنا، پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. حاضرین میں اگر کوئی تنگ دست ہے بادشاہ امام رضا کا صدقہ اللہ ہر مومن عزادار کو رزق وسیع عطا فرمائے. حاضرین میں غائبین میں اگر کوئی مومن مریض بیمار کربلا کا صدقہ اللہ ہر مریض مومن کو شفاء کلی نصیب فرمائے. حاضرین میں پردے میں اگر کوئی کسی کی بیٹی بے اولاد ہے جناب رباب کے علی اصغر کا صدقہ اللہ ہر مزدور کی گود کو آباد و شاد فرمائے. جن مومنین نے محقیر گناہگار ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائیں خالق تجھے واسطہ ہے پاک سیدہ کے زخمی پہلو کا ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما. آپ نے اپنی مرضی سے آمین کہی. یقین کریں یہ میری خطابت نہیں، یہ میری حقیقت ہے. گھر سے چل کر جب پاک شبیر کی پاک بارگاہ میں آئے مومن جو تیرے پاس نہیں وہ حسین سے یقیناً مانگ. حسین فقط عطا نہیں کرتا، حسین وہ ہے جو بولنے کے ڈھنگ بھی عطا کرتا ہے. حسین گونگوں کو زبان بھی عطا کرتا ہے. مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا حسین سخی کا کام ہے. تیرے اور میرے مانگنے میں تاخیر ہو سکتی ہے مگر شبیر کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے. آمین ضرور کہنا. خالق ہم گناہگاروں کو کربلا معلیٰ کی زواری نصیب فرما. امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بالخصوص حاضرین کے وہ سادات و مومنین جنہوں نے اس حسین بادشاہ کے گھر کی بنیاد رکھی اب ہم میں نہیں ہے. خالق انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ولی اللہ سے امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ. جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں پھر اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ. اجازت ذکر پاک شبیر شروع کیا جائے. مصطفیٰ جب واپس آخری حج پہ غدیر کے مقام پہ پہنچے جہاں فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں نبی جس کا مولا
اس کا علی مولا. وہاں ایک حدیث طویل تعلیم فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، بندہ نہیں میں نبی تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیزیں؟ فرمایا ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت. ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. اے مسلمان، اے صحابی، اے میرا کلمہ پڑھنے والے، اگر تم نے دونوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا، میں مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں کہ میرے بعد کوئی بندہ گمراہ نہیں ہوگا. اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. کتنی چیزیں جی؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت اور دوسرا قرآن. اور دونوں کا بڑا عجیب رشتہ ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے. قرآن اور اہل بیت کا بڑا عجیب رشتہ ہے. قرآن لا ریب ہے، اہل بیت بے عیب ہے. جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. تعداد کا بھی ہے، مجلس کی ابتدا ہے، اتنی تھکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. مصطفیٰ نے فرمایا جو ایک دفعہ علی کا نام لے، ذات جلی ختم قرآن کا ثواب عطا کرتی ہے. علی کا نام حلالی حرامی کی پہچان ہے، علی کا نام مومن منافق کی پہچان ہے. سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اللہ سلامت رکھے، رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. قرآن اور اہل بیت کا بڑا مزاج ہے. قرآن میں سورہ مومنون ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے. اسی کی تفسیر پڑھ کر ایک بندہ ہے، نام ہے وائل. کیا نام ہے جی؟ وائل. یہ دشمن نبی تھا، اللہ اس پہ لعنت کرے. بڑے مدینے میں مسجد النبی میں صحابہ کی موجودگی میں یہ بدبخت آگے چل کر آتا، کہتا یا رسول اللہ ہم نے آپ سے معجزات طلب کیے. ہم نے کہا درخت چل کر آئے، درخت آپ کے پاس چل کر آ گیا. ہم نے کہا پتھر تیرے ہاتھ پہ کلمہ پڑے، پتھروں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا. ہم نے کہا اگر نبی ہے مصطفیٰ پھر چاند کو دو ٹکڑے کر کے، توجہ میری طرف رہے، زمین پہ اتار. آپ نے انگلی کے اشارے سے آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے کیے. ہم معجزات مانگتے رہے، یا رسول اللہ آپ ہمیں معجزے دیتے رہے، مگر ہم کیسے نبی مانے آپ کو؟ وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے جس کی اپنی اولاد ہی نہ ہو؟ جناب محمد و ابراہیم مصطفیٰ کے دو بیٹے تھے جو دنیا چھوڑ کے جا چکے تھے. فرمایا ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے. وجہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے. جو بندہ جناب سیدہ کا دیا ہوا کھاتا ہے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی بیٹی کا ہے، اس بندے کی نظر جملہ کرنا چاہتا ہو. جب اس نے تانا دیا، بار بار مسجد النبی میں آتا جہاں نبی ملتے، یہ یہی تانا دیتا کہ ہم آپ کا کلمہ کیسے پڑھے، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے نعوذ باللہ. جب اس نے اتنے تانے دیے، ادھر جبرائیل امین نے عرش معلیٰ کو چھوڑا. چھوڑنے کے بعد قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئے. کہا میرا حبیب اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. زمانہ اپنی جگہ، ہم نے تجھے بطول عطا کی ہے. اللہ سلامت رکھے. حسین کی ماں رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. وہ مصطفیٰ جسے اللہ حکم دیتا تھا سورۃ مزمل قم اللیل الا قلیلا، میرا نبی عبادت کیا کر مگر کم، رات کو کچھ آرام کیا کر، سجدے اتنے نہ کیا کر، رکوع اتنا نہ کیا کر، قیام اتنا نہ کیا کر. اللہ نے کہا ہے سورۃ مزمل میں قم اللیل الا قلیلا، رات کے کچھ حصے فقط عبادت کیا کر. مصطفیٰ تیرا سونا بھی میری مرضی سے ہے، تیرا آرام بھی میری مرضی سے ہے. سجدے اگرچہ مجھ اللہ کو ہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں نبی عبادت کم کیا کر مگر جب بطول عطا کی، اللہ نے جب جناب سیدہ عطا کی، فرمایا میرا حبیب وہ بات اپنی جگہ، فصلی لربک وانحر. اب عبادت کو چھوڑ دے، اب سجدے پڑھا، اب نماز پڑھ. توجہ چاہتا ہوں آپ، جب مصطفیٰ کو اللہ سیدہ دے، اللہ حکم کرتا ہے کہ میرا حبیب نماز پڑھ. اور وہ بندہ جو حسین کا عزادار ہے، صبح کی مجلس میں ایک ملنگ نے یہ جملہ کہا ہے، میں اس بندے کا نام لے کر کہنا چاہتا ہوں. فرمایا مولانا صاحب آپ عزاداروں کو یہ بات بھی کہے کہ جب
اللہ نے نبی کو سیدہ عطا کی تو نماز کا حکم دیا، وہ مومن جس کے دل میں عشق رسول کی بیٹی کا، وہ کیسے نماز سے چھٹی کر سکتا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب مصطفیٰ کو سیدہ عطا کی، فرمایا میرا نبی سجدے دو، مومن کو کیسے چھٹی ہو سکتی ہے؟ دل میں عشق پنج تن اور بندہ اللہ کو سجدہ نہ کرے۔ یہ جملہ اکثر میں کہا کرتا ہوں، وہ اللہ لیکے عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں۔ 15 رمضان المبارک، کون سا دن جی؟ 15 رمضان المبارک، آنگن تطہیر میں ظہر کے وقت، توجہ میری طرف رہے، وقت ہے ظہر کا، سیدہ نے مصلی بچھایا، سب سجدے میں رکھا، فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ 15 رمضان المبارک آنگن تطہیر میں جناب سیدہ نے اپنے پاک سر کو اس کی بارگاہ میں جھکایا، جیسے جھکایا ادھر سیدہ کی تسبیح جاری تھی۔ جو بندہ ذکر شبیر میں تشریف فرما ہے، انا آتینا کی تفسیر بن کر، نبی کے دل کی حسرت بن کر، علی کا وارث بن کر، سیدہ کی جگر کا ٹکڑا بن کر، ایک سر اور بھی سجدے میں تھا، آوازیں ایک نہیں دو ہو چکی تھی۔ فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اللہ نے امام کے زمانے میں 3 سردار پیدا کیے تھے، جناب رسالت باب سید الانبیاء، نبیوں کے سردار، حضرت امیر کائنات سید الاولیاء، ولیوں کے سردار، اور خود سیدۃ النساء العالمین، عورتوں کی سردار۔ میں جملے پھر کہنا چاہتا ہوں، امام کی آمد پہ اس وقت مدینے میں 3 سردار تھے، مصطفیٰ، علی، جناب سیدہ، تینوں استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جناب رسالت باب نے اپنے بیٹے حسن کو اٹھایا، امیر کائنات نے امام حسن تفسیر سورہ کوثر کی تلاوت کی۔ میں تو یہی کہتا ہوں، 3 سردار جس کی آمد کا استقبال کرے اسے شریعت مصطفیٰ میں حسن ابن علی کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایسے نہیں تعداد کافی، علی کا نام بلند ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بچپن امام حسن کا، امام حسن جیسے تشریف لائے، پہلی آنکھ کھولی، یہ جملہ ہر بندے کے لیے نہیں، جیسے علی نے کعبہ میں آنکھ کھولی، پہلی زیارت مصطفیٰ کا چہرہ، ایسے حسن کی بھی پہلی سواری نبیوں کے سلطان کا چہرہ۔ جو ہاتھ بلند ہوئے، حسن سکی آپ کو خیرات عطا کرے۔ ایک اور ماں کو بھی اللہ نے بیٹا عطا کیا، ایک اور ماں کو بھی اللہ نے بیٹا عطا کیا، اس کا نام تھا جناب مریم۔ وہ بھی بطول تھی، وہ بھی طاہرہ تھی۔ مدینے میں جسے اللہ نے بیٹا دیا، یہ بھی طاہرہ، یہ بھی بطول، مگر تھوڑا سا فرق ہے۔ مریم بطول تھی شوہر کے ہوتے ہوئے، مریم بطول تھی شوہر نہیں تھا، سیدہ بطول ہے شوہر کے ہوتے ہوئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ کی محبت میں جن بندے حسن سکی سے خیرات نہیں مانگ سکے، مجھے یقین کامل ہے کہ اگلے جملے پہ امام حسن آپ کو خیرات عطا کریں گے۔ جب ایک شاعر نے اس منظر کو دیکھا تو شاعر کہتا ہے، جب جناب مریم کو اللہ نے حضرت عیسیٰ عطا کیے، جناب سیدہ کو امام حسن نے مجتبیٰ عطا کیے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ، عیسائی دوڑتے ہوئے جناب مریم کے پاس تشریف لائے، فرمایا جناب مریم سے، وما کانا ابو کے امرأۃ سوء، مریم نہ تو ایسی ہے نہ تیرا خاندان ایسا ہے، یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں آپ، جب زمانہ
زمانے نے اشکال کیا، زمانے نے سوال کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جناب مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی عبد اللہ وَأَتَانِيَ الْكِتَابَ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کر آیا ہوں۔ عقیدے والے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی نبی تھے مگر ان کی نبوت حسنین کے نانا کے صدقے تھی۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت جناب حسنین کے نانا کے صدقے تھی۔ حضرت عیسیٰ کو نبوت تب ملی جب محمد کا کلمہ پڑھا۔ میں جملے پھر کہنا چاہتا ہوں، عیسیٰ نبی تب بنے جب رسالت ماب نے عطا کیا۔ وہ عیسیٰ ماں کی گود میں نبی ہے اور تیرا اور میرا نبی 40 سال کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ فرمایا انی عبداللہ وَأَتَانِيَ الْكِتَابَ، میں اللہ کا بندہ کتاب لے کر آیا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں آپ ادھر تہمت لگی ادھر تہمت بھی نہیں ہے۔ کتنا لوگوں کو یقین تھا جناب سیدہ کی طہارت پہ؟ درود بھیجیے آل محمد کے ذات پہ۔ جب شاعر نے جناب سیدہ کی گود میں حسن مجتبیٰ کو دیکھا، شاعر نے کہا عصمت کی پنکھڑی پہ طہارت کی اوس دیکھ۔ سیدہ کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے عصمت کی پنکھڑی پہ طہارت کی اوس دیکھ، عقد علی میں رہ کے بھی سیدہ بطول ہے۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی بات پر عزت عطا فرمائے۔ اسی تیرے اور میرے امام کا بچپن تھا۔ بتانا چاہتا تو کتنا جرأت مند ہے علی کا بیٹا، کتنا بہادر ہے حسن مجتبیٰ، کتنا کریم ہے حسن مجتبیٰ۔ میں اپنی مجلس کی ابتدا حسن بادشاہ کے ذکر سے کرتا ہوں، وہ بندہ جو کہتا ہے میرے گھر میں رزق کم ہے، آج یقیناً رزق مانگ لے۔ حسن کا بچپن تھا وہ دروازہ جو مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا۔ امام حسن نے جیسے اپنے قدم مسجد نبوی میں رکھے، ایک بوڑھا بندہ منبر پہ تھا۔ امام حسن نے فرمایا انزل ان منبر ابھی، میرے باپ کے منبر سے نیچے اتر۔ امام نے فرمایا انزل ان منبر ابھی، محسن ندوی کی روح وہاں موجود تھی۔ جب اس نے امام حسن کے اس کلام کو دیکھا، انزل ان منبر ابھی، میں شعر نہیں ہوں، نہ مجھے شعر کہنے کی عادت ہے، مگر میں آپ کی محبت اور عشق حسن میں محسن ندوی کی چاند سطر کہنا چاہتا ہوں۔ جب محسن ندوی نے دیکھا، امام حسن نے فرمایا انزل ان منبر ابھی، انزل ان منبر ابھی۔ محسن ندوی مرحوم کہتے ہیں بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوقات کی بساط کا میوت تلاش کر، نیچے اتر، یہ منبر نفس رسول ہے، اے باپ کا تو باپ کا منبر تلاش کر۔ اللہ سلامت رکھے۔ رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اے باپ کا تو باپ کا منبر تلاش کر۔ کنان والے لوگ بتانا یا تو علی کا بیٹا کتنے حسن کا مالک، صورت نبی جیسی، سیرت نبی جیسی، بولنا محمد مصطفیٰ جیسا، چرچا حسن کے حسن کا، چرچا امام حسن کے حسن کا۔ کنان والے لوگ حج کا موسم مدینہ مکہ میں تشریف لائے حج بیت اللہ کے لیے۔ یہ کنانی یہاں بیٹھتے، کہتے ہمارا وہاں سے تعلق جہاں سے اللہ کے نبی حضرت یوسف تھے۔ مان کرتا ہے جیسے ہر بندہ اپنے علاقے کی چیز پہ مان کرتا ہے۔ فرمایا ہمارا وہاں سے تعلق جہاں سے اللہ کے نبی حضرت یوسف تھے۔ یوسف حسین تھے، اس میں کوئی شک نہیں، یوسف ملی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یوسف جو بندے پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، آپ نے میرا کوئی جملہ ضائع نہیں کیا۔ میں بڑا مطمئن ہوں اس جملے پہ آپ کا ہاتھ خیرات کے لیے بلند ہونا چاہیے۔ یا آپ جو ذاکر کو اشش کر کے واہ واہ کر کے داد دیتے ہیں، یہ آپ کی داد نہیں ہوتی، ذاکر کے حق میں دعا ہوتی ہے۔ جو بندہ مجھ حقیر کے حق میں دعا کرنا چاہتا ہے، حضرت یوسف یعقوب کا چہرہ تھے، علی اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یعقوب نبی کے بیٹے حضرت یوسف کا چہرہ دیکھنا
इबादत नहीं है। इमाम का चेहरा देखना भी इबादत है। अल्लाह सलामत रखे। जब ये मक्के हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ फरमा थे, ये हज कर रहे थे और हुक्म हज भी यही है, अल्लाह आपको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। जैसे ये मक्का में पहुंचे, पहुंचने के बाद कोई बंदा रकूम में, कोई क़याम में, कोई जिक्र कुरान में, कोई कुरान की तिलावत कर रहा था, कोई काबा की तरफ देख रहा था। जैसे हजरत यूसुफ के मानने वाले, किनान के रहने वाले मुसलमान थे, हज के मौसम में मक्का में हज के लिए आए, कोई रकूम में, कोई सजदे में, कोई क़याम में, कोई खाना काबा की तरफ देख रहा था। इतने में अली के बड़े बेटे हसन मोहम्मद का हुस्न बनकर काबा की दीवार के साथ कदम रखा। जैसे इमाम हसन ने, मुज्तबा ने अपना कदम रखा, हसन का कदम रखना था। रुकू वाले ने रुकू छोड़ा, क़याम वाले ने क़याम छोड़ा, सजदे वाले ने सजदा छोड़ा, कुरान वाले ने कुरान की ज़ियारत छोड़ी। जिसकी निगाह काबा पे थी उसने अपनी काबा के साथ निगाह हटा ली। हर बंदा हसन के चेहरे को देख रहा था, हर बंदा हसन के चेहरे को देख रहा था और ज़बान से यही जारी था, यूसुफ कहाँ है और अली के बेटे हसन का हौसला कहाँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुसैन की मां आपको किसी का मोहताज ना करे। बिल्कुल मुख्तसर कर दिया, 10 मिनट है मेरे। जनवी साहब इंशाल्लाह मेरे बाद बहुत अच्छे अंदाज में फ़ज़ाइल व मसाइब आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। शाम वाले ने अपना एक कासिद मदीने भेजा। जैसे मदीने भेजा, फरमाया अली के बेटे को हम शाम का खिराज पेश करते हैं। खिराज में क्या था? हीरे, जवाहरात, दिरहम, दीनार, ज़बरजद, मरजान, कीमती मोती। फरमाया अली के बेटे हसन को पेश करेंगे। अगर हसन ने शाम का खिराज कबूल किया तो कहेंगे कैसा बेटा है नाउज़ुबिल्लाह, जो बाप के मुखालिफ चला। अली ने दुनिया को 3 तलाक़ें दी थी, इमाम हसन ने दुनिया को कबूल किया। अगर हसन इब्ने अली ने हमारा खिराज कबूल ना किया, फिर हसन से इसी बात पे हम जंग शुरू कर देंगे। हमारे लिए ये जवाब बन जाएगा कि हमारे तोहफे को अली के बड़े बेटे ने कबूल नहीं किया। शाम का दरबार सजा। मैंने बिल्कुल अपनी तकरीर मुख्तसर कर दी है। शाम का दरबार सजा। पूरी शाम को जो जो इसके साथ थे, जो जो इस जैसे थे, उसने उस अपने दरबार में बुलाया। दरबार में बुलाने के बाद फरमाया अली का बेटा मदीने से आ रहा है। इधर हसन इब्ने अली ने मदीना छोड़ा। छोड़ने के बाद पहला कदम अली के बेटे ने जब दरबार में रखा, इसने कहा तुमने 2 काम भी करने हैं। कोई बंदा हसन मुज्तबा के लिए इस्तकबाल के लिए ना उठे और इसके बाद तुमने फख्र मुबाह करना है। अपना अपना शजरा हर बंदे ने बयान करना है। तवज्जो करता हूं आप, इधर अली के बेटे ने जैसे दरबार में कदम रखा, कोई बंदा जमीन पे ना बैठा, सारे उठ खड़े हुए हसन के इस्तकबाल के लिए। इसने इनकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें कहा था हसन इब्ने अली का इस्तकबाल नहीं करना। इसने कहा हम क्या करते, बेटा अबू तुराब का है, जमीन ने हमें अपने ऊपर बैठने नहीं दिया। अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की मां इज्जत अता फरमाए। जो हाथ बुलंद हुए शाह नजफ आपको किसी का मोहताज ना करे। जैसे इमाम शाम में पहुंचे के बाद एक नौकर मेरे मौला का, गरीब था, मोची था, कमी था, कमी कोई नहीं थी। जो हाथ बुलंद हुए हुसैन की मां इज्जत अता फरमाए। ये दरवाजे पे पहुंचा, फरमाया अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, या अली मदद, अली अमीरुल मोमिनीन का बेटा, मैं नौकर का सलाम। इमाम ने हाथ का इशारा किया बिला तशबीह। एक कुर्सी अमीर शाम के लिए, एक हसन मुज्तबा के लिए। ये लोग अतराफ में बैठे थे। जैसे आगे बढ़ा, इसने अपने सर से अमामा उतारा। जो बंदा इस बात से लुत्फ लेना चाहता है वो जरूर समझे, अमामा उतारा। अमामा नहीं था, हसन इब्ने अली के जूते थे। अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की मां इज्जत अता फरमाए। अमामा नहीं था, हसन इब्ने अली के जूते थे। इसने इमाम को अपने जूते पेश किए। इमाम ने अपने मुक़द्दस पांव जूते में डाले। जैसे इमाम ने अपने पांव जूते में डाले, मोची ने हसन इब्ने अली को देखा नहीं था।
بن دیکھے دربار شام میں عشق علی کے بیٹوں میں جوتے سلائی کر کے لایا. یہ اپنے دل میں سوچنے لگا, کہتا ہے میں نے حسن کا پاؤں دیکھا نہیں, ناپ میرے پاس تھا نہیں, میں نے اندازے سے علی کے بیٹے کے جوتے سلائی کیے ہیں. میرا بڑا فن ہے, میرا بڑا کمال ہے, شکر ہے حسن کو جوتے پورے آ گئے ہیں. یہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا. امام حسن نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر فرمایا, یہ تیرے فن کا نہیں, یہ ہماری امامت کا کمال ہے. اللہ سلامت رکھے, حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. جیسے امام حسن نے اپنے پاؤں جوتے میں ڈالنے کے بعد امیر شام کی طرف دیکھا, فرمایا یہ دشت کس کے لیے ہے, یہ شام کا خراج کس کے لیے ہے جس میں ہیرے جواہرات اور ان کے اوپر رومال تھا. فرمایا علی کے بیٹے یہ ہم تجھے پیش کرنا چاہتے ہیں. جب کہا نا علی کے بیٹے یہ ہم تمہیں پیش کرنا چاہتے ہیں, امام نے نوکر کو اشارہ کیا, فرمایا ان کو اٹھا اور گھر لے جا. جو بندہ غریب ہے اپنے گھر میں رزق کی کمی محسوس کرتا ہے, علی کے بیٹے سے خیرات مانگے. امیر شام نے کہا بیٹے علی کے بڑے بادشاہ بندے ہو, چوٹی کے بدلے میں بادشاہ کا تحفہ وہ بھی نوکر کو دے رہے ہو, ذرا اس سے نیچے تو دیکھو, اس کے نیچے کیا ہے. امام نے کہا نیچے وہ دیکھے جس کو اوپر سے نظر نہ آتا. اللہ سلامت رکھے. حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. پھر اس نے حکم دیا میں بات کو مختصر کرو کہ تم فخر و مباد کرنا, اپنا خاندان بیان کرنا, اپنا شجرہ بیان کرنا. نعوذ باللہ حسن کی ہم توہین کریں گے. عمر و آس کھڑا ہوا, اس نے کہا ہم اس کے بیٹے ہیں, ہمارا خاندان وہ ہے جن کے پاس اتنے مربع ہیں, ہم اتنی بھیڑ ہے, اتنی بکریاں ہیں, اتنا سونا ہے, اتنی چاندی ہے. پھر دوسرا کھڑا ہوا, اس نے بھی یہی بات کی, ہمارا خاندان کا یہ تعلق ہے, ہم ایک فرد سے 1000 بندے سے لڑتے تھے. میرا پاپا ایسے تھا, فلاں تلوار ہمارے خاندان کے نصیب میں آئے, فلاں نیزہ ہمارے پاس ہے. پھر چوتھا بندہ کھڑا ہوا, اس نے بھی یہی کہا ہمارا گھوڑا ایسا ہے, عرب میں کسی کے پاس ایسا گھوڑا نہیں. پھر آگے بندہ کھڑا ہوا, حسن ابن علی چپ کر کے سنتے رہے. یہ سارے بندے فخر و مباد کرتے رہے, اپنے خاندان کی فضیلتیں بیان کرتے رہے. جب یہ چپ ہوئے, نہج البلاغہ کے خالق کا بیٹا اپنے مقام سے کھڑا ہوا, دربار بھرا ہوا تھا. حسن ابن علی نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ آدم, الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم, الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ عیسیٰ, الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ محمد مصطفیٰ, الحمدللہ الذی قال اللہ فی شاننا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, الحمدللہ الذی قال اللہ فی شاننا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. امام حسن تعارف کروا رہا ہے, کوئی ذاکر نہیں ہے, کسی شہر کا شہر نہیں ہے. امام نے فرمایا ہمارا سلسلہ نسب ہم ذریت آدم سے ہے, ہم ذریت ابراہیم سے ہے, ہم ذریت موسیٰ سے ہے, ہم ذریت مصطفیٰ سے ہے. اللہ نے قرآن کو ہمارا قصیدہ بتایا, اللہ نے ہمارے نانے کو معراج پہ بلایا. میرا بابا اپنے میرے نانا کے بستر پہ سوتے تھے, میرے بابا کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہے. میرا بابا کل امام ہے, جو امام نے جملے کہے جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. امام نے فرمایا کانت امی صدیقہ طیبہ طاہرہ سیدہ. فرمایا ہماری ایک ماں حوا ہے, ایک ماں مریم ہے, جو میری ماں ہے وہ سیدہ ہے, وہ طیبہ ہے, وہ طاہرہ ہے, جس کے دروازے پہ مصطفیٰ جیسا رسول رکتا ہے. ہماری ماں اجازت نہ دے, ملک الموت ہمارے گھر میں نہیں آتا. اے مافیا ذرا غور سے سن, اسی شام کے چوک میں سب افراد کو بلا, میں حسن مجتبی اپنی ماں کا کردار بتاتا ہوں. اگر تجھ میں جرأت ہے میرے کان میں اپنی ماں کا نسب بتا. رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. فقط 1 منٹ, اس سے زیادہ نہیں. آپ نے وطن پہ چاند دیکھا,
علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں جان دیکھا۔ اللہ تمہارا پرسہ منظور و مقبول فرمائے۔ میں تو یہی کہتا ہوں مصطفیٰ سے بھی بڑے غریب ہیں حسین۔ جس جملے پہ میں نے ممبر بھائی کے حوالے کر دینا ہے، بات دل پہ اثر کرے تو اتنی ہائے کرنا جتنی شام کی ملکہ کو منظور ہو۔ یہ مجھ غریب پہ جناب سیدہ کی عطا ہے، کوئی بات نہیں۔ نبی کی بھی بیٹی تھی، نبی کی بھی بیٹی تھی۔ فقط ایک دفعہ مصطفیٰ اپنی بیٹی کو لے کر گھر سے باہر گئے تھے، عیسائیوں نے نبی کا حیا بھی کیا اور نبی سے سلطان سے معافی مانگ کے کہا یا رسول اللہ ہماری وجہ سے آپ کی بطول کو گھر سے باہر آنا پڑا۔ کتنا بڑا غریب ہے حسین جو بیٹیاں لے کر جنگلوں کا سفر کر رہا تھا۔ کوئی کسی ملک سے آیا تھا، کوئی کسی ملک سے آیا تھا، ان کا کام فقط یہی تھا یا علی کے بیٹوں کو مارنا ہے یا علی کی بیٹیوں کو مارنا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔